وہ جو پولیٹکس میں کہا جاتا ہے نا ہارس ٹریڈنگ، تو اگر آپ کو سسٹم میں آنا ہے تو پھر آپ کو ہارس ٹریڈنگ بھی سکھانا پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے معذرت کے ساتھ۔ ہمیں سسٹم اللہ کا لانا ہے تو پھر ہمیں اللہ والے پروڈیوس کرنے ہوں گے۔ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائیں۔ آج ہم اگر ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ ہی ضائع ہو رہا ہے اور وہ خدا کی ذات کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ان کو ذہنوں کو اپیل کرنا پڑے گا۔ آپ نے بڑا اچھا موضوع ٹچ کیا ہے، اور دیکھیے یہیں پہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا انسانی عقل کل ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ عورتوں کے حقوق کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے امریکہ میں مردوں کے حقوق کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ یعنی ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی تم لوگ زیادہ باتیں کرتے ہو۔ آج یونیسیف کہہ رہا ہے کہ جو ریپ کے کیسز مغربی معاشروں میں بڑھ، ہمارے بھی بڑھ رہے، معاف کیجیے گا، وہ کہہ رہے کہ بے حیائی تو ہم نے پھیلائی، فحاشی تو ہم نے پھیلائی۔ یہ اگر ہم لوگ کہیں تو لوگ بیکورڈ آدمی، اب وہ کہہ رہے کہ آفس کے اندر آپ اپنی پرسنل سیکریٹری اگر خاتون ہے تو اس کے ساتھ گلے نہ بیٹھیں، تو آپ کو تو حدیث یاد آ جانی چاہیے کہ حضور فرماتے دو نامحرم تنہائی میں کبھی نہ بیٹھیں۔ فطرت کی پکار ہی وہ ہے جو رب کی پکار ہے، یعنی اللہ نے دین فطرت عطا فرمایا۔ اگر آپ ماشاء اللہ سے ذمہ داری مل گئی ہے، اب اس تنظیم کو کیسے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں دو باتیں اصولی طور پر ہیں۔ ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ بنیادی فکر جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں دیا اور بنیادی طریقہ کار جو انہوں نے ہمیں دیا، جو قرآن کریم کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت کی روشنی میں ہے، اس کے 6 موٹے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نمبر 1 کہ ہمارا دین کامل دین ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ مکمل ضابط حیات ہے جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کیا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ نمبر 2، ہمارے دینی فرائض 3 سطحوں پر ہیں، ہم خود اللہ کے بندے بنیں۔ نمبر 2، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے۔ ناظرین ریفر کر لیں کہ خود اللہ کا بندہ بننا، ختم نبوت کے بعد اس امت کا کام ہے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا، اور نمبر 3، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے دین کی جو دعوت ہم نے دینی اس کا بنیادی ذریعہ اور بنیادی جو آلہ ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 بھی ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 45 بھی ہے، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو تربیت ہم نے کرنی ہے، ظاہری بات ہے ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کی جد و جہد کرنی ہے، تو زمین پر یہ جد و جہد کرنے والے بھی اللہ والے ہونا، مطلب معذرت کے ساتھ وہ جو پولیٹکس میں کہا جاتا ہے نا ہارس ٹریڈنگ، تو اگر آپ کو سسٹم میں آنا ہے تو پھر آپ کو ہارس ٹریڈنگ بھی سکھانا پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے معذرت کے ساتھ۔ ہمیں سسٹم اللہ کا لانا ہے تو پھر ہمیں اللہ والے پروڈیوس کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے چوتھا نقطہ یہ ہے کہ خانقاہی نظام کی تربیت نہیں جہاں فقط افراد کی اصلاح ہوتی ہے، بلکہ انقلابی نوعیت کی تربیت کہ وہ اجتماعیت کے جو اپنے اوپر بھی اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے اور پھر باطل کے مقابلے میں منظم ہو کر کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ پانچواں نقطہ، جماعت کس بنیاد پر، میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی ایک سوال کے جواب میں کیا، وہ بیعت کی بنیاد پر ہو۔ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں، پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں، پھر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیعت کا تصور دیا۔ احادیث واضح ہیں، حضور کی سیرت میں بیعتوں کا تصور مستقل ملتا ہے۔ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ سب کو معروف ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر آئی۔ سیدنا حسین نے تحریک چلائی بیعت کی بنیاد پر۔ ماضی قریب میں تحریک شہیدین، سیدنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بیعت کی بنیاد پر۔ سو ابوالکلام آزاد بھی ایک بیعت کی بنیاد پر انہوں نے جماعت بنائی، پھر معاملہ ختم ہوا۔ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائیں۔ اس 14 صدیوں کی سنت کو تنظیم اسلامی نے قائم کیا ہے، اور یہ پانچواں نقطہ ہے کہ جماعت بیعت کی بنیاد پر۔ اور چھٹی بات یہ ہے، یہ جو جد و جہد آج ہم نے کرنی پہلی دفعہ تو نہیں، سب سے پہلے امام الانبیاء نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری میتھڈالوجی، ہمارا طریقہ کار ہم لیں گے امام الانبیاء کے طریقے سے، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم اسلامی نے منہج انقلاب نبوی، دی prophetic methodology of revolution of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہج انقلاب نبوی کے نام سے اس کو بیان فرمایا۔ یہ 6 بنیادی نقطے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمائے۔ دین جامع ہے، دینی فرائض ہمارے 3، دعوت کا بنیادی ذریعہ قرآن، تربیت خانقاہی نے انقلابی نوعیت کی، اور جماعت بیعت کی بنیاد پر، طریقہ رسول اللہ علیہ السلام والا۔ یہ ہے جس پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے جماعت کھڑی کی۔ اسی پر سابقہ امیر عاقف سعید صاحب جو ہے وہ
تنظیم اسلامی کو لے کر چلتے رہے. انہی اصولوں پر میں بھی انشاءاللہ اس جماعت کو آگے لے کر چلوں گا. یہ پہلا اصولی جواب. دوسرا، بہرحال ہم 2020 میں جی رہے ہیں، عالمی حالات میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور دائیں بائیں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. کچھ وقت کے تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں. ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا میڈیا میں اویلیبل نہیں تھا، لیکن آج یہ میڈیا اویلیبل ہے. اور ڈاکٹر اسٹار صاحب نے جتنا اس کو استعمال کیا، جب بہت سے حضرات ریلکٹنٹ تھے اس کو استعمال کرنے میں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو موروثی حالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے. آج ہم اگر ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ ہی ضائع ہو رہا ہے اور وہ خدا کی ذات کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، تو اس کا بھی جواب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ان کو ذہنوں کو اپیل کرنا پڑے گا. اس طرح کی چیزوں پہ تو ہم کوشش کریں گے، جو بھی میڈیم اویلیبل اس کو استعمال کریں گے، ریسورسز اس کو استعمال کریں گے. اگر آج ہمارے بچے کیمرے سسٹم سے پڑھ کر آ رہے ہیں، ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تھوڑا بہت انگریزی بھی استعمال ہمیں کرنا پڑے گی. یہ میتھڈالوجی میں اس طرح کی چیزوں کو تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصولی فکر اور اصولی طریقہ کار وہی ہم لے کے چلیں گے جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں سکھایا. جیسے مرد اور عورت، عوام اور ریاست، اس بارے میں تو دین ہمارے جو علماء کرام وہ بات بتاتے ہیں، لیکن محنت اور سرمایہ اس کی تقسیم کے حوالے سے بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ کس کو کس کی محنت کا کتنا معاوضہ ملنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ آپ نے بڑا اچھا موضوع ٹچ کیا ہے. اصل میں یہ 3 بڑے گمبھیر ترین مسائل ہیں اجتماعی زندگی کے کہ ان میں توازن کیسے آئے گا. مرد اور عورت، توازن کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، توازن کے در ہے. اسی طرح حکمراں اور رعایا، توازن کے در ہے. اور دیکھیے یہیں پہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا انسانی عقل کل ہے یا انسان کو کسی شے کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کبھی انسان ایک انتہا پر تھا، کیپٹلسٹ اکانومی، تو اس کے بالکل پیرلل پینڈولم دوسری انتہا پر گیا. اور کیپٹلسٹ اکانومی میں آپ کو پتہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیویجول کی کمپلیٹ ایبسولوٹ لبرٹی ہوتی، وہ جیسے چاہے کمائے. تو جب یہ دیکھا کہ یہ جو کما کے کچھ لوگوں کی پیٹ جیبیں بھر جاتی اور عظیم اکثریت بھوکی رہ جاتی ہے، اس کے بالکل پیرلل سوشلزم آ گیا. اس نے کیا کیا؟ جبری مساوات کر دی، سارے لوگوں کو بالکل برابر کر دی. یہ اگین ان نیچرل تھا، چنانچہ وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. تو جب انسان محض اپنی عقل کے مطابق سوچے گا تو کبھی وہ ایک ایکسٹریم پر جائے گا، کبھی وہ دوسری ایکسٹریم پر چلا جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ عورتوں کے حقوق کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، امریکہ میں مردوں کے حقوق کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. یعنی مرد ٹینشن میں آ گئے ہیں اور عورتوں کو اتنا تم نے آگے بڑھا دیا کہ ہمارے حقوق ختم ہو گئے. یہ کب ہو رہا ہے؟ جب انسانی عقل معیار ہوتی ہے. جب وحی الہی معیار ہوگی، جو خالق کائنات نے تعلیم عطا فرمائی ہے، تب ہم بیلنس پر آ سکیں گے. اس سے کہ اللہ آپ کا میرا خالق ہے. اور بہت سمپل سی بات ہے، آپ مردوں کو پورا اختیار دے دیں، وہ عورت کو کھا جائیں گی، معاف کیجیے گا. اور آپ عورتوں کو پورا اختیار دے دیں نظام کا، وہ مردوں کو بیچ کھائیں گی. اس سے کہ میں بینگ اے مرد عورت کے سینٹیمنٹس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی ذرا ایک ایموشنل انداز میں کہوں، ماں کسے کہتے ہیں، میں مرد ہونے کے ناطے سمجھ ہی نہیں سکتا. ہاں میری بیٹی کل ماں بنی وہ سمجھ جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن بینگ اے مرد میں سمجھ ہی نہیں سکتا. مگر میرا رب، اس نے مرد کو بھی پیدا کیا، اس نے عورت کو. یہی ڈیبیٹ آتی ہے ساری کہ اجتماعی ان معاملات میں توازن اور بیلنس اس وقت آئے گا جب وحی الہی کی تعلیم پر عمل درآمد ہو. آج یونیسیف کہہ رہا ہے، یعنی ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی تم لوگ زیادہ باتیں کرتے ہو. آج یونیسیف کہہ رہا ہے کہ جو ریپ کے کیسز مغربی معاشروں میں بڑھ، ہمارے بھی بڑھ رہے، معاف کیجیے گا، وہ کہہ رہے کہ بے حیائی تو ہم نے پھیلائی، فحاشی تو ہم نے پھیلائی، عورت مرد کا آزاد اختلاط تو ہم نے کرنے کی اجازت دی، اس لیے آج ہم تباہی دیکھ رہے ہیں. تو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ہم غلط ہو گئے. آپ غور کیجئے، میں کچھ پڑھتا رہتا ہوں تو مغربی معاشروں کے کارپوریٹ سیکٹر میں اب کچھ اس طرح کی ہدایات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جب آپ فلائٹ میں جائیں تو کوشش کریں کہ خاتون آپ کے برابر میں نہ بیٹھے. مطلب میں تو کہہ یعنی یہ اگر ہم لوگ کہیں تو لوگ بیکورڈ آدمی، ٹھیک ہے نا. ہماری اقدار اب بھی کہ ہماری لوکل فلائٹس کے اندر خواتین بھی احتیاط کر دیجیے، اب ہمیں خواتین کے ساتھ بٹھا دیں، حضرات بھی. اب وہ کہہ رہے کہ آفس کے اندر آپ اپنی پرسنل سیکریٹری اگر خاتون ہے تو اس کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھیں. تو آپ کو تو حدیث یاد آ جانی چاہیے کہ حضور فرماتے 2 نامحرم تنہائی میں کبھی نہ بیٹھیں. یعنی انسانی فطرت میں کہیں نہ کہیں پنچ تو ہوتی ہے نا چیزیں، اور فطرت کی پکار ہی وہ ہے جو رب کی پکار ہے. یعنی اللہ نے دین فطرت عطا فرمایا، اور اس دین فطرت کو جب رب نے عطا فرمایا اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو توازن آئے گا. اسی طرح آپ دیکھ لو حکمراں اور رعایا کا معاملہ بیلنس نہیں آ پا رہا. کبھی ایک طرف انتہا ہوتی ہے، حکمراں جبر کر کے ساری آزادی چھین لیتے ہیں، اور کبھی دوسری انتہا کا معاملہ جاتا ہے کہ حکمراں کو بیچ کر کہاں توازن آئے گا. تو میں عرض کرنا ہی چاہ رہا ہوں ان مثالوں سے، توازن آئے گا جب بندے وحی الہی کے مطابق عمل کریں گے. آپ غور کیجئے، 100 برس پہلے ٹیکنالوجی کم تھی، آج زیادہ ہے. تو 100 برس پہلے زندگی آسان تھی، آج آسان زیادہ ہے.
ہم سب اتفاق کریں گے کہ آج زندگی زیادہ پیچیدہ ہو گئی. واٹ از مسنگ؟ مسنگ از دیٹ جو پہلی وحی میں اللہ نے ہمیں باؤنڈنگ دی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ. آج ہم نے رب کا نام نکال دیا، پڑھ خوب رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے اگر میں یہ انالیسس آپ کے سامنے رکھوں، آپ پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ دنیا کے بس 10 بڑے فراڈ اٹھائیں اور پاکستان کے لوکل 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، آپ کو ایک جاہل نہیں ملے گا جس سے فراڈ کیا. آپ کو سارے پڑھے لکھے ملیں گے، ویل کوالیفائڈ ملیں گے، فورن کوالیفائڈ ملیں گے، اور اتنے بڑے چیٹر ملیں گے. واٹ از مسنگ؟ اقرا. اقرا تو خوب ہوا، پڑھا تو خوب، پی ایچ ڈی بھی کیا، دنیا جہاں کی سکلز کو سیکھا، مگر رب کی تعلیم کو ہم نے آؤٹ کر دیا. ہمارا کہنا یہ ہے، اسی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ نظام کو قائم اور غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے. جب بندے رب کی تعلیم کے مطابق ہوں گے تب یہ مرد اور عورت کے درمیان، آجر اور اجیر کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان، حکومت اور رعایا کے درمیان بیلنس آ سکتا ہے. اس سے کمتر پر نہیں آ سکتا.